ساس اور بہو کا مسئلہ میرے بھائیوں ہمارے معاشرتی مسائل میں بڑا ہی نازک مسئلہ. یہ مسئلہ کیوں اتنا گمبھیر بنتا ہے؟ بعض غیر شرعی تصورات اور غیر شرعی روایتیں جن کو ہم نے فرض کر لیا اپنے اوپر. ایک بنیادی غلطی یہ ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے ساس کی حکومت، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساس کو بہو پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے. ہمارے معاشرے میں بہو ایک حیثیت سے یوں کہیے کہ ساس کی نوکرانی ہوتی ہے. ساس کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی. اسے کہیں جانا ہو تو ساس کی اجازت چاہیے، اسے کوئی چیز خریدنا ہو تو ساس کی اجازت چاہیے، حتیٰ کہ اسے کپڑے پہننے کا بھی اختیار نہیں، وہی لباس وہ پہنے گی جو ساس چاہے گی. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں آپ کے سامنے اللہ کی شریعت کے قانون کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اللہ کی شریعت کے قانون میں شریعت نے ساس کو بہو پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں دیا. یہ بنیادی بات یاد رہے. شریعت نے کسی ساس کو بہو پر حکومت چلانے کا حق نہیں دیا ہے. وہ حکومت چلائے اپنے بیٹے پر، اور حکومت لڑکی پر چلے گی شوہر کی. الرجال قوامون علی النساء. لڑکی پابند ہے اپنے شوہر کے احکامات کی، لڑکی پابند ہے اپنے شوہر کے فرامین کی. شوہر کی حکومت چلے گی. ہم نے جو یہ فرض کر لیا شوہر کی اتنی حکومت نہیں چلتی جتنی ساس کی چلتی ہے. ساس کی حکومت کا جو تصور ہے یہ بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں بہو اپنی جگہ بہت ساری بہویں ایسی ہوتی ہیں ساس کے تعلق سے باغیانہ تیور رکھنے والی. ساس کون ہے؟ تمہارے شوہر کی ماں ہے وہ، تمہارے شوہر کی ماں ہے وہ. اور تمہارے شوہر کی ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہاری ماں، تمہارے شوہر سے اگر سچی محبت ہو تمہیں تو اس کی ماں سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ شوہر کی محبت کا ایک حصہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے اور اس کے ماں باپ سے محبت کی جائے. تو لڑکیوں کے اندر یہ جو باغیانہ تیور پائے جاتے ہیں، ساس کی عزت نہیں، ساس کا احترام نہیں، ساس کے وجود کو ایک بوجھ سمجھا جائے، اور آزاد مزاج اور پوری جستجو یہ ہو، کوشش یہ ہو کہ کسی طرح سے شوہر کو لے کر میں جو علیحدہ چلی جاؤں. یاد رکھیے یہ دونوں کردار غلط ہیں. ساس اور بہو کے درمیان معاملہ یہ ہونا چاہیے، رویہ یہ ہونا چاہیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ساس کی جانب سے بہو کو یہ کردار نظر آنا چاہیے، محبت والا کردار، شفقت والا کردار، پیار بھرا کردار نظر آنا چاہیے. اگر کبھی بہو بیمار ہو گئی ساس آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ جائیے آج مت پکائیے، آرام کیجیے آپ. محبت نظر آئے، شفقت نظر آئے. اور ادھر بہو کی جانب سے ساس کے تعلق سے احترام کا جذبہ ہو، عزت ہو، احترام ہو. مسائل تو ہوں گے ہی. دیکھو یاد رکھو کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کے مزاج 100% جو ہے ایک دوسرے کے موافق ہوں. مزاجوں کا ٹکراؤ ہوتا ہی ہے، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہی ہے. زندگی امتحان ہے، زندگی اگزام ہے. ہمیں جو ہے ان مسائل کو برداشت کرتے ہوئے، ان مسائل کو طول نہ دیتے ہوئے کسی طرح سے مسائل کو حل کر کے آگے بڑھنا ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے جب ساس اور بہو کے مسائل پیدا ہوتے ہیں عموماً ہوتا یہ ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ غلطی کرتا ہے، وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یا تو پوری طرح سے لڑکا ماں کا ہو جاتا ہے، یا تو پوری طرح سے لڑکا بیوی کا ہو جاتا ہے. یا ماں کا جب ہوتا ہے تو بیوی پہ ستم ڈھاتا ہے. اور کبھی کبھار تو ایسے ستم ڈھائے جاتے ہیں عورت پر، پورا گھرانہ ایک طرف ہے، ماں باپ، لڑکا، اس کے بھائی، اس کی بہنیں سب ایک طرف ہے، بیچاری گھر کی بہو اکیلی ایک طرف ہے. اور کبھی تو الٹا ہوتا ہے، کبھی تو الٹا ہوتا ہے کہ لڑکا پوری طرح سے بیوی کا ہو گیا اور ماں کو اس طرح سے نظر انداز کر کے رکھا ہے. بیوی کو اگر چھینک بھی آ جاتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اور ماں بخار سے تڑپ رہی ہے، کرار رہی ہے، اسے توفیق نہیں ہوتی ماں کی عیادت کرنے کی، ماں کا حال دریافت کرنے کی. ظلم ہوتا ہے. یا تو ماں کے ساتھ ہو کے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، یا بیوی کے ساتھ ہو کے ماں پہ ظلم کرتا ہے. ایسے موقع پہ لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لڑکا اپنی ذمہ داری کو پہچانے
اور یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے وہ دو ناہیوں سے جواب دہ ہے. اللہ کے سامنے وہ دو ناہیوں سے جواب دے. اگر وہ بیلنس نہ کرے، صحیح طرح سے حقوق ادا نہ کرے، کل حشر کی عدالت میں اس کی ماں اس کا گریبان پکڑے گی، پوچھے گی تو نے اولاد ہونے کی حیثیت سے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا. اور کل حشر کی عدالت میں اس کی بیوی اس کا گریبان پکڑے گی اور پوچھے گی تو نے شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں کے درمیان بیلنس کرے. ماں کی فرما برداری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی پہ ظلم ہو، اور بیوی کو خوش رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں پہ ظلم ہو. بیوی کی وجہ سے ماں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اور ماں کی وجہ سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. اور ماں کی ذمہ داری بنتی ہے جب لڑکا اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. بعض مائیں ہیں جلتی ہیں، اپنے بچوں کو بیویوں پہ خرچ کرنے نہیں دے. غلط ہے. وہ اس کی بیوی ہے، اس پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. ماں کو حق نہیں کہ رکاوٹ بنے. اور اسی طرح سے کسی بیوی کو حق نہیں کہ جب لڑکا اپنی ماں پہ خرچ کر رہا ہے تو رکاوٹ بنے. کسی بیوی کو اختیار نہیں، اجازت نہیں ہے. اور نوجوان ساتھیوں، اس حوالے سے بنو اسرائیل کے اس واقعے کی یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ماں باپ کے درمیان، ماں اور بیوی کے درمیان جب الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ سے مدد مانگو، ماں باپ کے ادب کا لحاظ رکھو، اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہوگی. بنو اسرائیل کے اس واقعے میں جس میں 3 لوگ جا کے غار میں چھپے تھے، پتھر غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا تھا، غار کا منہ بند ہو گیا تھا. تینوں نے کہا تھا کہ اب تو ہماری زندگی کی کوئی بہت بڑی نیکی ہی ہمیں بچا سکتی ہے. تینوں نے دعا کی تھی. اس میں سے ایک شخص نے کیا دعا کی؟ ایک شخص نے کہا تھا پروردگارا، میرا معمول تھا میں چرواہا، میں روزینہ دودھ لے کے لوٹتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور اس کے بعد بیوی بچوں کو. اور ایک رات جب لوٹا ماں باپ سو چکے تھے. میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے نیند میں خلل ہو. میرے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے. میں نے ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا. پروردگارہ تو جانتا ہے کہ میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ جب ماں باپ جاگے، پہلے میں نے ان کو پلایا، بعد میں اپنے کے بیوی بچوں کو پلایا. اگر میرا یہ عمل تیرے نزدیک مقبول ہوا ہو پروردگارا، تو آج میں اپنے اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اس مصیبت میں نجات دے دے. آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ جی. تو کہنا یہ میرے بھائیوں کہ لڑکے کی بڑی نازک ذمہ داری بنتی ہے ماں کو ماں کی نظر سے دیکھے، بیوی کو بیوی کی نظر سے دیکھے، اور ایک کے حقوق ادا کرتے ہوئے دوسرے پہ ظلم نہ کرے. یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے بہت سارے گھروں کا سکون ظاہر ہے، بہت سارے گھروں سے سکون مفقود ہو چکا ہے. اور نہ صرف سکون مفقود ہے، کتنے رشتے ہیں جو طلاق اور خلع تک پہنچتے ہیں تو اس کی بنیاد ساس اور بہو کا جھگڑا. فی نفسی لڑکا اور لڑکی میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بڑا پرابلم نہیں ہوتا ہے. یہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے کہ بات طلاق تک پہنچتی ہے، خلع تک پہنچتی ہے. کتنے رشتوں کے بندھن ہیں جو محض اس بنا ٹوٹتے ہیں کہ ساس اور بہو میں جو ہے نبھ نہیں رہی ہے، حالانکہ لڑکا لڑکی کے درمیان کچھ زیادہ مسائل نہیں ہے. تو بڑا نازک مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے. اس موقع پہ لڑکا ہو، لڑکی ہو یا ساس ہو، سب کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں. آپ اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ سے دعا کرو گے، رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ متقیوں کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بتائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سورہ طلاق سورت کا نام ہی بتا رہے کہ اس کے اندر کیا جو ہے موضوع ہے، پورے میاں بیوی کے مسائل. سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ تقوی کو 5-6 مرتبہ دہرایا ہے. چھوٹی سی سورت ہے، 2-3 صفحات پر مشتمل سورت ہے، اور لفظ تقوی 5-6 مرتبہ آیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رشتے ٹوٹنے سے بچیں تو پھر اللہ کا تقوی اپنانا پڑے گا، اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اللہ کا تقوی اپناؤ گے تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قرآن کہتا ہے جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اپنائے گا، ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اسے دکھائے گا. بہرحال میرے بھائیوں، یہ بڑا طویل موضوع ہے، میں نے اپنے موضوع پر مختصر سے وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت اولاد اپنے والدین کے حقوق
اور بحیثیت شوہر اپنی بیوی بچوں کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی ادائیگی کہ جس سے کسی پر بھی ظلم نہ ہو، نہ ماں باپ پہ ظلم ہو اور نہ بیوی بچوں پہ ظلم ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔